کلپ نمبر 955۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ نور کی آیت نمبر 51 سے 53 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون۔ ترجمہ، مسلمانوں کی بات تو یہی ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ فرما دے تو وہ عرض کریں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ انما کان قول المؤمنین، مسلمانوں کی بات تو یہی ہے۔ آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو شریعت کا ادب سکھاتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ مسلمانوں کو ایسا ہونا چاہیے کہ جب انہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بلایا جائے تاکہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے درمیان اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات کے مطابق فیصلہ فرما دیں تو وہ عرض کریں کہ ہم نے بلاوا سنا اور اسے قبول کر کے اطاعت کی، اور جو ان صفات کے حامل ہیں وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ دین و دنیا میں کامیابی حاصل ہونے کا ذریعہ، اس سے معلوم ہوا کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑائے جائیں، اور نہ ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کو قبول کرنے یا نہ کرنے کے معاملے میں صرف اپنی عقل کو معیار بنایا جائے، بلکہ جس طرح ایک مریض اپنے آپ کو ڈاکٹر کے سپرد کر دیتا ہے اور اس کی دی ہوئی دوائی کو چونوں چراں کیے بغیر استعمال کرتا ہے، اسی طرح خود کو حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے کر دینا اور آپ کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا چاہیے، کیونکہ ہماری عقلیں ناقص ہیں اور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عقل مبارک وحی کے نور سے روشن اور کائنات کی کامل ترین عقل ہے۔ اگر اس پر عمل ہو گیا تو پھر دین و دنیا میں کامیابی نصیب ہوگی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ ترجمہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ سے ڈرے اور اس کی نافرمانی سے ڈرے تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو فرائض میں اللہ تعالیٰ کی اور سنتوں میں اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے اور ماضی میں اللہ تعالیٰ کی ہونے والی نافرمانیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور آئندہ کے لیے پرہیزگاری اختیار کرے تو ایسے لوگ ہی کامیاب ہیں۔ اخروی کامیابی کے اسباب کی جامع آیت، یہ آیت مبارکہ جوامع الکلم میں سے ہے۔ اس کے الفاظ اگرچہ کم ہیں لیکن اخروی کامیابی کے تمام اسباب اس میں جمع کر دیے گئے ہیں۔ ایک عیسائی کے قبول اسلام کا سبب، ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں کھڑے تھے۔ اسی دوران روم کے دہقانوں میں سے ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا، کیا تمہارے اسلام قبول کرنے کا کوئی خاص سبب ہے؟ اس نے عرض کی، جی ہاں، میں نے تورات، انجیل، زبور اور دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے صحائف کا مطالعہ کیا ہوا ہے۔ میں نے ایک قیدی کو قرآن پاک کی ایک آیت پڑھتے ہوئے سنا جو سابقہ تمام کتابوں میں دیے گئے احکامات کی جامع ہے۔ اس سے میں نے جان لیا کہ قرآن پاک واقعی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے دریافت فرمایا کہ وہ کون سی آیت ہے، تو اس نے یہ آیت تلاوت کی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے ہیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَّا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ، اور انہوں نے پوری کوشش سے اللہ کی قسمیں کھائیں کہ اگر آپ انہیں حکم دو گے تو وہ ضرور نکلیں گے۔ تم فرماؤ قسمیں نہ کھاؤ، شریعت کے مطابق اطاعت ہونی چاہیے، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ،
اور انہوں نے پوری کوشش کر کے اللہ کی قسمیں کھائیں۔ اس آیت سے دوبارہ منافقین کا تذکرہ شروع کیا گیا جب اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ منافقین رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکام کو پسند نہیں کرتے، تو منافقین حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہنے لگے، اللہ عز و جل کی قسم، اگر آپ ہمیں حکم دیں کہ ہم اپنے گھروں سے، اپنے مالوں اور اپنی عورتوں کے پاس سے نکل جائیں تو ہم ضرور نکل جائیں گے، اور اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں جہاد کرنے کا حکم دیں تو ہم جہاد کریں گے۔ جب ہمارا یہ حال ہے تو ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے کیسے راضی نہ ہوں گے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے فرمائیں کہ تم قسمیں نہ کھاؤ، تمہیں اس کی بجائے شریعت کے مطابق اطاعت کرنی چاہیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے تمام پوشیدہ اعمال سے خبردار ہے، وہ تمہیں ضرور رسوا کرے گا اور تمہاری منافقت کی سزا دے گا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اپنے قول کو اپنے عمل سے سچا کر کے دکھانا چاہیے، صرف قسموں سے سچا کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ بارگاہ خداوندی میں عمل دیکھے جاتے ہیں، نہ کہ محض زبانی دعوے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔